میرے جذبات کا تخمینہ لگا کر دیکھو، نہیں ممکن بھلے مہینہ لگا کر دیکھو۔ وہیں پڑا ہوں جہاں چھوڑ کے گئے تھے کبھی، دل کی دیوار پہ ایک زینہ لگا کر دیکھو۔ نہیں ہے وصل مختصر دل مجروح کا علاج، تم اس پہ مرہم دیرینہ لگا کر دیکھو۔ تمہارے ساتھ سے بڑھ جاتی ہے توقیر میری، کسی چھلے میں ایک نگینہ لگا کر دیکھو۔ کوئی ہنسی نہیں خود جیسا لگے گا تم کو، تم میری آنکھ کا آئینہ لگا کر دیکھو۔ جفا کی چوٹ کو پتھر کہاں محسوس کرے، اپنے سینے میں آبگینہ لگا کر دیکھو۔ تمہیں پتہ چلے بے لوث محبت کیا ہے، کسی عاشق سے دل حسینہ لگا کر دیکھو۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ امید آپ کو غزل پسند آئی ہوگی۔ اب اشعار کا مفہوم در پردہ سوچ اور پس منظر بیان کروں گا۔ غزل کا مسئلہ جو ہے وہ یہ غزل بیسیکلی ایک اس میں ایک عنصر ہے لطافت کا، لائٹ موڈ کی غزل ہے، تو امید ہے آپ کو تھوڑا مختلف لگی ہوگی۔ تو اس میں پہلا جو شعر ہے وہ جذبات کے تخمینے سے متعلق ہے کہ جس چیز کی مقدار زیادہ ہو اس کا تخمینہ لگانے میں دیر لگتی ہے۔ تو جب آپ تخمینہ لگانے بیٹھیں تو بعض چیزوں کا کچھ لمحوں میں تخمینہ لگ جاتا ہے، بعض کا کچھ دنوں میں، بعض کا کچھ ہفتوں میں، لیکن کچھ چیزیں اتنی زیادہ مقدار میں ہوتی ہیں کہ ان کا تخمینہ جو ہے وہ مہینوں میں بھی نہیں لگتا۔ تو میں نے اپنے جذبات کے بارے میں محبوب کو یہ کہا ہے کہ میرے جذبات کا تخمینہ لگا کر دیکھو، لیکن یہ ممکن نہیں ہے، تم چاہے مہینہ لگا کر دیکھ لو۔ تو شعر اس طرح ہے کہ میرے جذبات کا تخمینہ لگا کر دیکھو، میرے جذبات کا تخمینہ لگا کر دیکھو، نہیں ممکن بھلے مہینہ لگا کر دیکھو، نہیں ممکن بھلے مہینہ لگا کر دیکھو، میرے جذبات کا تخمینہ لگا کر دیکھو، نہیں ممکن بھلے مہینہ لگا کر دیکھو۔ اگلا شعر جو ہے وہ انسان جب کسی سے متنفر ہو جائے، اس سے تعلق توڑنا چاہے اور وہ شخص اس کے دل میں بستا ہو، تو وہ ایک دل میں دیوار کھڑی کرتا ہے اور اس دیوار کے پس پشت اس شخص کو ڈال دیتا ہے اور اس دیوار کے پیچھے اس شخص کو چھپا لیتا ہے تاکہ اس کے خیالات میں، اس کے خوابوں میں، اس کے جذبات میں اس شخص کا گزر نہ ہو، تو اس کو چھپانے کے لیے دل میں ایک دیوار کھڑی کر لیتا ہے۔ تو یہاں پہ میں نے اسی دیوار کا ذکر کیا اور میں نے یہی بولا ہے کہ جہاں پہ تم نے مجھے چھوڑا تھا وہیں پڑا ہوں، جہاں تم چاہے اپنی دیوار پہ ایک سیڑھی، ایک زینہ لگا کر دیکھ لو دل کی دیوار۔ تو شعر اس طرح ہے کہ وہیں پڑا ہوں جہاں چھوڑ کے گئے تھے کبھی، وہیں پڑا ہوں جہاں چھوڑ کے گئے تھے کبھی، دل کی دیوار پہ ایک زینہ لگا کر دیکھو، دل کی دیوار پہ ایک زینہ لگا کر دیکھو، وہیں پڑا ہوں جہاں چھوڑ کے گئے تھے کبھی، دل کی دیوار پہ ایک زینہ لگا کر دیکھو۔ اگلا شعر جو ہے وہ وصل مختصر سے متعلق ہے، ایک قلیل مدت کے لیے جو ملنا ہوتا ہے اس سے متعلق ہے۔ تو میں نے یہاں پہ اپنے دل کو دل مجروح یعنی زخمی دل کہا ہے کہ زخمی دل جو ہے اس کا علاج جو ہے وہ وصل مختصر نہیں ہے، ایک چھوٹی سی ملاقات نہیں ہے۔ تو اس پہ مرہم دیرینہ لگا کر دیکھو، یعنی طویل مدت کے لیے، ایک لامتناہی مدت کے لیے مجھ سے ملو اور میرے پاس رہو تاکہ میرے دل کا علاج ہو سکے۔ تو شعر اس طرح ہے کہ نہیں ہے وصل مختصر دل مجروح کا علاج، نہیں ہے وصل مختصر دل مجروح کا علاج،
تم اس پہ مرہم دیرینہ لگا کر دیکھو، تم اس پہ مرہم دیرینہ لگا کر دیکھو، نہیں ہے وصل مختصر دل مجروح کا علاج، تم اس پہ مرہم دیرینہ لگا کر دیکھو۔ اگلا شعر جو ہے وہ اکثر استعمال کیا جاتی ہے کہ اردو میں اصطلاح ہوتی ہے کہ چھلے میں نگینے کی طرح، یعنی انگوٹھی میں ایک نگینے کی طرح، ایک پتھر کی طرح، ایک ہیرے کی طرح، جس طرح اس چھلے کی یا اس انگوٹھی کی وقت اور خوبصورتی بڑھ جاتی ہے ایک نگینہ لگنے سے، اسی طرح میں نے اپنے محبوب کو یہ کہا ہے کہ تیرا ساتھ جو ہے وہ جو ہے میرے لیے میری توقیر اسی طرح، میری عزت اسی طرح بڑھاتا ہے جس طرح ایک نگینہ ایک چھلے کی عزت بڑھاتا ہے، خوبصورتی بڑھاتا ہے۔ تو شعر اس طرح ہے کہ تمہارے ساتھ سے بڑھ جاتی ہے توقیر میری، تمہارے ساتھ سے بڑھ جاتی ہے توقیر میری، کسی چھلے میں ایک نگینہ لگا کر دیکھو، کسی چھلے میں ایک نگینہ لگا کر دیکھو، تمہارے ساتھ سے بڑھ جاتی ہے توقیر میری، کسی چھلے میں ایک نگینہ لگا کر دیکھو۔ اگلا شعر جو ہے وہ اس غزل کے پسندیدہ اشعار میں سے ہے میرے۔ ایک انگریزی کی اصطلاح ہے بیوٹی لائز ان دا آئی آف دا بی ہولڈر، یعنی جو دیکھنے والا ہے اس کی آنکھ میں خوبصورتی ہوتی ہے۔ یعنی وہی چیز ہے کہ ابھی پچھلے دنوں میں ایک وہ بلے شاہ کا کلام سن رہا تھا جس میں اس نے کہ یہ کہا تھا کہ مجنوں یہ کہتا ہے کہ دنیا اسے کہتی ہے کہ لیلا کالی ہے، تو لیکن اس کو مجنوں کو جو ہے وہ دنیا کی سب سے خوبصورت لگتی ہے عورت۔ تو ہمارے معاشرے میں جو رنگ ہے اس پہ خوبصورتی کو کیا جاتا ہے، بہت سے ممالک میں اس کا الٹا بھی ہوتا ہے، جو چیز کثرت میں موجود ہو اس سے اہمیت نہیں دی جاتی۔ تو جن ممالک میں گورا رنگ کثرت میں ہو وہاں پہ گندمی اور کالے رنگ کو خوبصورت مانا جاتا ہے، ہمارے معاشرے میں اسی طرح گورے رنگ کو خوبصورت مانا جاتا ہے۔ تو وہی پہ بلے شاہ نے یہی کہا تھا کہ لیلا جو ہے اس کو دنیا کالی کہتی ہے لیکن مجھے وہ دنیا کی خوبصورت ترین عورت لڑکی لگتی ہے۔ تو یہاں پہ میں نے اسی کانسیپٹ کو کہ خوبصورتی تو انسان کی آنکھ میں ہوتی ہے، اس کو کوئی شخص بھا سکتا ہے، تو وہ شخص چاہے خود کو اب خوبصورت نہ سمجھتا ہو لیکن جب اس کو جو اس کو چاہنے والا اسے دیکھتا ہے تو وہ اسے بہت خوبصورت لگتا ہے۔ تو شعر اس طرح ہے کہ کوئی ہنسی نہیں خود جیسا لگے گا تم کو، کوئی ہنسی نہیں خود جیسا لگے گا تم کو، تم میری آنکھ کا آئینہ لگا کر دیکھو، تم میری آنکھ کا آئینہ لگا کر دیکھو، کوئی ہنسی نہیں خود جیسا لگے گا تم کو، تم میری آنکھ کا آئینہ لگا کر دیکھو۔ اگلا شعر جو ہے وہ دل کے متعلق ہے کہ بعض لوگوں کے دل پتھر کے ہوتے ہیں، سخت ہوتے ہیں، ان پہ جو ہے بہت سارے بڑے سے بڑے جو ہیں جو مشکلات ہیں یا تکالیف ہیں وہ دل پہ اثر نہیں کرتی، اور اس کا پتھر کا جو متضاد ہے وہ آبگینہ یا شیشے کا نازک جو گلاس ہوتا ہے، اکثر جو دل آسانی سے ٹوٹ جاتا ہے یا بڑا سینسٹیو حساس دل ہوتا ہے اس کو آبگینہ کہا جاتا ہے، جس طرح ایک شیشے کا نازک گلاس جو ہے وہ ہلکی سی چوٹ سے ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یہاں پہ میں نے ایک شخص کو جس کا دل پتھر کا ہے اس کو یہی بتایا ہے کہ جو جفا کی چوٹ ہے اس کو تم محسوس نہیں کر سکتے، لیکن تم جب جفا کرتے ہو میرے ساتھ تو میرے دل پہ بہت چوٹ آتی ہے اور دل ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یہاں پہ میں نے اسی چیز کا ذکر کیا ہے کہ جفا کی چوٹ کو پتھر کہاں محسوس کرے، جفا کی چوٹ کو پتھر کہاں محسوس کرے، اپنے سینے میں آبگینہ لگا کر دیکھو، اپنے سینے میں آبگینہ لگا کر دیکھو، جفا کی چوٹ کو پتھر کہاں محسوس کرے، اپنے سینے میں آبگینہ لگا کر دیکھو۔ اگلا شعر جو ہے وہ اس غزل کا آخری شعر ہے جس میں میں اپنے محبوب کو جو حسینہ ہے اس کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ
عموماً جو ہے لوگوں کو بے لوث محبت کا احساس نہیں ہوتا، کیونکہ انہوں نے ایک صحیح عاشق سے عشق نہیں کیا ہوتا. ایک ایسا بندہ جو کہ بے لوث عشق کرتا ہو، انہوں نے کبھی اس شخص سے تعلق نہیں بنایا ہوتا، تو اس کی وجہ سے ان کو احساس ہی نہیں ہوتا. کہ جس طرح کہتے ہیں کہ روشنی کا احساس ان لوگوں کو ہوتا ہے جو جنہوں نے اندھیرا بہت دیکھا ہو. تو جس نے کبھی دیکھا ہی نہ ہو کسی چیز کو، تو وہ اس کو معلوم نہیں ہوتا کہ وہ چیز کیسی ہے. تو اسی طرح جو ہے بے لوث محبت کا احساس اسی کو ہوتا ہے جس نے کسی عاشق سے دل لگایا ہو کبھی. تو شعر اس طرح ہے کہ تمہیں پتہ چلے بے لوث محبت کیا ہے، تمہیں پتہ چلے بے لوث محبت کیا ہے، کسی عاشق سے دل حسینہ لگا کر دیکھو، کسی عاشق سے دل حسینہ لگا کر دیکھو. تمہیں پتہ چلے بے لوث محبت کیا ہے، کسی عاشق سے دل حسینہ لگا کر دیکھو. میرے جذبات کا تخمینہ لگا کر دیکھو، نہیں ممکن بھلے مہینہ لگا کر دیکھو. جی تو امید کرتا ہوں آپ کو غزل پسند آئی ہوگی، آپ نے اشعار کے مفہوم سے بھی لطف لیا ہوگا. اگلی غزل تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، شاد و آباد رکھے، خوش و خرم رکھے، بیماریوں، پریشانیوں اور آزمائشوں سے محفوظ رکھے. اپنا بہت خیال رکھیے، خوش رہیے، خوشیاں بانٹیے. انشاءاللہ اگلی غزل کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.